الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین واتقوا اللہ واتقون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وازنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم وجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وَإِنَّ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَافًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان کو کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف رسول امین بن کر آیا ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں تم سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو رب العالمین ہے۔ پورا پورا تولو اور اس میں کمی نہ کرو اور صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کے مال میں بددیانتی نہ کرو اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرو۔ اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا فرمایا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے کہا، تم پر جادو کیا گیا ہے، تم ہماری طرح انسان ہو اور ہم خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، پس ہم پر آسمان سے ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پکڑ لیا ان کو شامیانے کے سائے والے دن کے عذاب نے، اور بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں عبرت اور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب غالب بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں کے ثبوت میں رسولوں کا ذکر فرما رہا ہے اور ان کی قوموں کا انجام بیان فرما رہا ہے، اور فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، وہ ہمیشہ اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے اپنے رسولوں کو ہدایت دے کر بھیجتا رہا قوموں کی طرف۔ جن لوگوں نے رسولوں کی اطاعت اختیار کی وہ سرفراز ہوئے اور انہوں نے نجات حاصل کی، اور ان کی یہ اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن ہوئے اور ان پر شیطان کا زور نہ چل سکا۔ اور جن لوگوں نے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، نسبت رسولی سے محرومی کی وجہ سے، شیطان کی گمراہی کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ نہ رسولوں اور نہ رسولوں کے غلاموں کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا رہا، مگر آنے والے بدبختوں نے گزشتہ تاریخ سے فائدہ نہ اٹھایا اور گزشتہ تاریخ کو دہرایا اور اسی طرح انجام کو پہنچے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور منکرین کی ہدایت کے لیے یہاں بار بار بیان کی جاتی ہے۔ گزشتہ بیان میں لوط جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے ان کا حال بیان فرمایا۔ آج کے فرمان میں حضرت شعیب جو حضرت ابراہیم کی اولاد بنو قطورہ سے تھے اور خیبر میں بات تھے، مدینہ پاک سے تبوک جانے والے راستے پر یہ لوگ بھی حد درجہ کی بددیانت تھے، یہاں تک کہ تجارت میں بددیانتی کرنا ان کا سب سے برا فعل تھا، جیسے معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا، اپنا رسول بنا کر پیغام دے کر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گزشتہ طریق سے سبق حاصل کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں دیانتداری سے تم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچا رہا ہوں، اور تم کو یہ ہدایت پہنچانے کے عوض تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے بھیجا ہے، جو رب العالمین ہے۔ اس کا حکم ہے کہ کم مت تولو اور ترازو صحیح رکھو تاکہ اس میں کوئی بددیانتی نہ ہو، اور لوگوں کو اشیاء میں نقصان نہ پہنچاؤ، اور اس طرح زمین میں فساد مت کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ سے
ڈرو جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ بدبختوں نے گزشتہ قوموں کی طرح آپ کو جھٹلایا کہ تم جادو زدہ ہو، ہماری طرح انسان ہو اور جھوٹ کہتے ہو، اگر سچے ہو تو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ حضرت شعیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اس طرح بھیجا جس طرح وہ مانگتے تھے۔ پہلے زبردست گرمی ہو گئی، لوگ تڑپ کر گھروں سے باہر نکل آئے، درختوں اور مکانوں کے سائے میں جگہ تلاش کرتے پھرتے تھے۔ پھر قبر کا ایک ٹکڑا آیا، گہرا سایہ لایا، لوگ سب بھاگ کر اس کے نیچے جمع ہوئے، لیکن جب سب جمع ہو گئے تو بادل پھٹ کر ایسی آگ برسی کہ سب جل کر خاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا فرمان دہرایا کہ ایسی عبرتناک سزا دیکھنے کے بعد بھی بدبخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی ہدایت پر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی قانون ہدایت نہ بدلا اور اس طرح سے غالب ہونے کے باوجود پھر بھی رحم فرماتا رہا اور فرما رہا ہے۔ حامدین کرام، اس فرمان میں بھی منکرین رسول کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ نجات اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت میں ہے، اور یہ اطاعت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے اپنے دل و دماغ کو منور کرو، اور اس طرح کامل اطاعت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے نماز سے مستفید ہو، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، اسی فرمان کی اطاعت میں ہم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اور یاد الہی سے اپنے سینوں کو صاف کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔